اسلام. اور اسی کا ایک حصہ ہے کہ کسی ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹیز ایز اے ٹیچر کیا اسلام نے دکھائی. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. غلام کا معنی ہوتا ہے وہ کہ جس کی اپنی مرضی نہ ہو. غلام اور سلیب جس کو قرآن میں عبدی الکتاب، عبدی تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے اپنے غلام پر کتاب نازل. اور سورۃ الفرقان میں کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. بابرکت ہے وہ ذات جس نے الفرقان نازل کیا. الفرقان کس کو کہتے ہیں؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. دنیا میں باطل ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ ہے نا. دھوکہ فراڈ بہت زیادہ ہے، ہر جگہ پر ہے، ہر قسم کے لوگوں میں ہے. دین کا عبادت اڑنے والے لوگوں میں بھی دھوکہ فراڈ بہت کچھ ہے. اسلام کے بارے میں ڈاؤٹس بہت کچھ ہے. بہت سارے لوگ آپ کو اسلام کے نام پر اسلام سے بہت دور کر دیتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ڈفرینشیٹ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کہا کہ یہ وہ ایک ایسا کرائٹیرین ہے کہ جو ڈفرینشیٹ کرے گا بٹوین حق اینڈ باطل. آپ کو وہ راستہ دکھائے گا جو اسٹیٹ اور رائٹ اور بالکل اللہ کی پسندیدہ راہ ہے، وہ آپ کو دکھائے گا. تو اس میں بھی کیا کہا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. قرآن کا یہ اتنا بڑا وصف اور کوالٹی اور ایٹریبیوٹ جب بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے سلیو. اللہ نے یہ نازل کیا کس پر؟ علی عبدہ، آن ہز سلیو. اب ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم غلام ہوں، اور کس کو؟ صرف اللہ. انسان کا سب سے بلند رتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا غلام ہو جائے. جو بندہ اللہ کی غلامی میں جتنا آگے ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کا مقرب اور معزز ہوگا. انبیاء سب سے بڑھ کر معزز اور اللہ کے مقرب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ بندگی اور غلامی میں سب سے نمایاں. اور ان تمام انبیاء میں 5 انبیاء سب سے آگے کیوں ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ یہ 5 باقی انبیاء کی اور رسول کی نسبت سلیوری میں اور آگے. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداء نفسی ابی و امی و اہلی و مالی، وہ سب سے بڑھ کر رتبہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی غلامی میں سب سے بڑھ کر آگے. یہ وہ غلامی ہے جس نے کر لی وہ دنیا میں ہر غلامی سے آزاد ہو گئی. اسلام کا ایک سٹیٹس تو یہ ہوا کہ وہ سلیوری میں. مومن کو جتنی بڑی غم کی خبر ملے کبھی ایسا نہیں. مومن اگر باقی اللہ کا غلام ہے تو بڑے بڑے غم اور پریشانیوں کو صرف یہ کہہ کر ختم کر دے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون. مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی مفہوم کیا ہے. وفا پتہ ہے نا کیا؟ کسی کے ساتھ وفادار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بس اپنے آپ کو اس کو سونپ دو. انا للہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے 100% وفادار. یا اللہ انا للہ، اللہ ہم آپ کے، ہم آپ کے، آپ کی ملکیت ہے، آپ کی اونرشپ میں، اور انا الیہ راجعون. اور اے اللہ ہم نے اور جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے سب آپ کا ہے، آپ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا. یعنی کیا مطلب؟ جو چیز ہم سے چھن گئی اے اللہ وہ بھی آپ نے دی تھی، اور باقی سب چیزیں بھی آپ نے دی ہوئی ہیں، اور ہم خود اے اللہ آپ کی ملکیت ہیں. جب ہم چلے جائیں گے تو چیزیں تو یہی رہ جائیں گی. اتنی سی بات پر مومن اللہ نہ کرے اگر اس پر کوئی نقصان کی بات آئے تو بڑے بڑے نقصانات کو برداشت کرے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بہت کچھ سکھایا. تو وہاں پر میں نے ان سے یہ بات کی، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے رہتے کہ ایک چیز ایسی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مختلف ذرائع سے اس چیز کی طرف لے کر آتے ہیں کہ ہم وہ چیز فراموش نہ کریں، ہم نہ بھولیں. اور جب ہم اس چیز کو بھولتے ہیں تب ہم
اللہ سے اور اپنی انسانیت سے دور چلے جاتا ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہ احساس ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی بندی ہوں، اور میرے اختیارات بڑے محدود ہیں، میں بڑا کمزور ہوں، میں بڑا ویک ہوں، میں ناقص ہوں، میں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ جب تک یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں گے، آپ کا کریکٹر، آپ کا کردار، آپ کا تقویٰ، آپ کا کانفیڈنس اور آپ کا اس دنیا میں زندگی گزارنا بہت اعلیٰ، بہت ریسپیکٹفل ہوگا۔ اللہ نے اس کا احساس بار بار دلاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جب ہمارے ملک میں کچھ حوادث ہوئے بڑے، 2005 کا وہ زلزلہ ہو، اللہ رحم کرے، یا سیلاب ہو جو 2-3 مرتبہ اس کے بعد آ چکا، کتنے ایسے لوگ تھے جن کے پاس سب کچھ تھا۔ میں غرباء اور فقراء کی بات نہیں کرتا ہوں، کتنے ایسے لوگ تھے جن کے پاس سب کچھ تھا، بہترین گھر موجود تھے، بہترین آسائشی سہولتیں موجود تھیں، مال، دولت، پیسہ، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جب یہ آزمائشیں آئیں تو کیا ہوا؟ سب کچھ ایک لمحہ پہلے سب کچھ ان کے پاس تھا اور وہ کسی چیز کے محتاج نہیں تھے، اور ایک لمحے کے بعد وہ پوری طرح سے ہر اعتبار سے اللہ کے محتاج بھی ہو گئے اور دوسروں کے محتاج بھی۔ منٹس نہیں لگے، لمحات نہیں ہوئے، تھا بھی ایسے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دلاتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں کسی جگہ پہ ایسا کوئی پین سٹارٹ ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیسا پین۔ ہمارے پاؤں کی انگلی کے ناخن میں معمولی سا ایک زخم ہو جائے، ہم چلنے پھرنے سے کھانسے۔ کتنے کمزور ہیں، کتنے کمزور ہیں ہم۔ کورونا نے ہمیں بتا دیا کہ انسان دینے کیا وہ کرے۔ جب تک ہمیں یہ احساس باقی رہے گا کہ ہم سلیو ہیں اللہ کی، تو پھر ہم آزاد ہیں۔ اور جب ہم نے اللہ کی سلیوری سے نکلنا چاہا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے نکلنا چاہا، تب تو ہم خراب ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کا سب سے بڑھ کر سٹیٹس یہ ہے کہ وہ اللہ کے سلیوز ہیں، عباد ہیں، عباد۔ اور اس کے بعد انبیاء کا سب سے بڑا سٹیٹس، یہ سلیو ہونا، یہ سٹیٹس انبیاء کا اور اللہ کے درمیان ہے، بٹوین them and their Lord اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور ان کا ایک اور سٹیٹس ہے، وہ ہے ان کے اور لوگوں کے درمیان۔ لوگ تو ویسے ان کو نبی اور رسول کہتے ہیں، نبی اور رسول کی نسبت بھی اصل میں اللہ کی طرف ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے وحی کے بعد غیب کی باتیں لوگوں کو بتائیں۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ میسنجر، جو پیغام پہنچائے، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ نبی، رسول، سلیو ہونا، یہ ساری نسبتیں، یہ ساری کنیکشن اور یہ سارا جو انٹروڈکشن ہے، یہ اللہ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو ان کی کون سا ان کا سٹیٹس ہوتا ہے؟ جواب ہے کیا؟ ٹیچرز۔ انبیاء کون تھے؟ ٹیچرز۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے سٹیٹس ہی ٹیچرز کا دیا۔ یہاں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنے بڑے مقام و مرتبہ پر ہیں اسلام میں اور اللہ کی نگاہ میں۔ دنیا میں بھی ایسا ہے، دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا میں بھی یہ پیشہ بہت اگرچہ ریسپیکٹفل ہے۔ معلم تھے انبیاء۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے معلم، جس ٹیچر نے نہیں پڑھا، اس نے واللہ ٹیچنگ کی الف بے بھی نہیں جانی۔ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ٹیچر اسٹڈی نہیں کیا۔ ایک سوال مختلف لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے افضل، سب سے سگنیفیکنٹ جو عمل ہے وہ کون سا؟ ایک کو آپ نے کہا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، ایک کو آپ نے کہا اللہ پر ایمان لانا، ایک کو آپ نے کہا آپ کے والدین کی خدمت کرنا، اور کچھ لوگوں کو کچھ اور جواب دیا۔ کیوں؟ ایک سوال کا جواب مختلف کیوں؟ آپ سب ٹیچرز ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر تھے۔ ایک سوال کا مختلف جواب کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہا درجے کی، بلکہ دنیا میں
سب سے بڑھ کر نفسیات کو اور لوگوں کے احوال کو بھی جاننے والے تھے. یہ تو مطلب ہوتا کوئی خاص بات اس کی تاکید کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی اور چیز. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے. میں نے تو چاہا تھا کوئی بہت بڑی بات آپ مجھے بتائیں گے، کوئی بہت. ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے نا، کوئی ہمیں آسان باتیں بتائے نا، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا. کہتے ہیں لیکچرز میں اگر کسی جگہ پر وہ اچھے خاصے کچھ انگلش کے الفاظ نہ بولے، بہت سارے لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا. اور پھر ان میں بھی زیادہ تر محظوظ وہ لوگ ہو رہے ہوتے ہیں جن کو سب سے کم سمجھ آ رہی ہوتی. یعنی سیدھی آسان ایزی باتیں ہم سمجھنے کے تیار نہیں. اور کہاں ہونا چاہیے؟ جہاں غصہ ہونا چاہیے وہاں ہوتے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں غصہ کیا کرتے. ایک شخص نے اگر کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں خاتون کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ بہت بڑے قبیلے کی خاتون ہے، اللہ کے رسول سے معاف کر دیجیے میری سفارش. وہ میرے پاس سفارش لے کر آئے تھے، بڑے نادم ہیں، پشیمان ہیں. وہ کہتے ہیں آئندہ نہیں ہوگا. خاتون بڑی پشیمان ہے. اے اللہ کے رسول، آپ میری سفارش قبول کر لیجیے. آپ کا کیا جواب تھا؟ اس کی جگہ پر میری بیٹی حضرت فاطمہ. آپ نے اتنا غصہ کیا کہ آپ کا چہرہ سرخ. کہا آپ سے پہلے ہمیں تباہی اس لیے ہوئی. جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا اس کے لیے بہت ساری سہولتیں اور رخصتیں نکالی جاتی، اور جب کوئی چھوٹا چوری کرتا تو اس کو سزا دی جاتی. آپ نے کہا پہلی قومی اس وجہ سے تباہ ہوئی. آپ ٹیچرز ہیں، آپ لوگ جس طرح سے بلند مقام پر ہیں، اسی طرح سے آپ کی کوئی کوتاہی، آپ کی کوئی ایسی کوئی مسٹیک جس کا نقصان اسٹوڈنٹس کو، وہ اس میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اللہ کے ساتھ ہو. وہ معاملہ آپ کے وقت دینے کا ہو، وہ ان کی تربیت کرنے کا ہو، وہ ان کی خیر خواہی کا ہو، وہ آئندہ کے لیے ان کے کریئر کو بنانے کے لیے آپ کی کسی بھی طرح کی کوئی ایڈوائس ہو، کوئی بھی ہو. اگر آپ نے اس میں کوئی کوتاہی کی تو جتنا بلند مقام ہے اتنی اکاؤنٹیبلٹی سخت ہوگی. اس لیے کہ بندہ جتنی بلندی پر ہوتا ہے، گرے تو چوٹ اتنی زیادہ. تو ٹیچرز کا مقام کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی راستے پر ان کے نائب ہیں. علماء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. کیوں کہا؟ اس لیے ٹیچرز ہیں. ایک وہ عالم جو ٹیچر نہیں ہے، لوگوں کو ٹیچ نہیں کرتا، وہ عالم نہیں، ٹیچر ہوتے ہیں. یہ تو آپ اس سے اب اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے کہ آپ نے اس اسٹیٹس کو پا لینے کے بعد کسی قسم کی کوئی کوتاہی کی تو پھر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اللہ کے ہاتھ. دیکھیے آپ کے بچوں کو میتھس پڑھانا، کیمسٹری، فزکس پڑھانا، ہسٹری پڑھانا، آپ کا ان کو جنرل نالج کی تعلیم دینا، آپ کا ان کو دیگر جو آپ کے سبجیکٹس ہیں وہ پڑھانا، یہ تو ضرورت ہے. آپ اگر بچوں کو میتھس پڑھا رہے ہیں، آپ بچوں کو کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک بات بیک اینڈ پہ بہت کلیئر اور بہت صاف ہونی چاہیے. آپ نے بچوں کو ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے میں مدد دینی. ایک بہت بہترین ماہر جو اپنی فیلڈ میں، وہ میتھس کی فیلڈ ہو، وہ سائنس کی فیلڈ ہو، وہ کسی بھی چیز کی فیلڈ ہو، اس میں انتہا درجے کا کوئی ماہر ہو، لیکن اگر اس میں انسانیت کا لیول کم ہے، ایمان کا لیول کم ہے، تو وہ اپنی اس صلاحیت کو کبھی بھی خیر کے حصہ نہیں کرے. دنیا میں بہت بڑی بڑی کچھ چوریاں ہوئی جو تاریخ میں ثبت کریں، ان میں کچھ بینک رابریز بھی. اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی ذہانت کے ساتھ یہ کیا گیا. ہر وہ ذہانت، ہر وہ ٹیلنٹ جو اسلام کی روشنی اور اسلام کے امبریلا کے تحت استعمال نہیں ہو رہا، اس کا انجام برا ہوگا. انسانیت کے لیے بھی برا ہوگا، اس بندے کے لیے بھی برا ہوگا جس کا وہ ٹیلنٹ ہے. ایک بندہ ہے وہ لاک کھولنے میں بڑا ماہر ہے. لاک کھولنے کا مطلب یہ ہے، آپ نے شاید وہ اس بندے کا انٹرویو دیکھا جو 3 منٹ میں گاڑی چوری کرتا تھا، جس کو الیکٹرک ڈیجیٹل لاک
اور ایک سے زیادہ لاکس لگے ہوتے ہیں. پکڑا گیا اور اسے کر کے دکھا ہے نہیں لعنت ہے. آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ نے بچوں کو انسان بنانا ہے، وہ انسان جو اللہ چاہتے ہیں کہ بنے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بھی ٹیچنگ کو منظور کیا ہے ایک جگہ پر. کون بتائے گا کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ٹیچنگ کو کہاں منظور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مینشن کیا قرآن میں ایک جگہ پر، سورہ رحمان میں. سورہ رحمان، ون آف دی پلیسز سورہ رحمان. اس کے علاوہ بھی ہے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. الرحمن علم القرآن. الرحمن یعنی اللہ بہت مہربان ہے، اور اللہ کی مہربانی کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا. یعنی قرآن سکھانا اللہ کی مہربانی ہے. جو بندہ قرآن سیکھنے میں لگ جاتا ہے اس پر اللہ کی مہربانی ہے، اور چھوٹی مہربانی نہیں ہے، بہت بہت بڑی مہربانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سیکوینس کیا رکھا؟ پہلے قرآن کی ٹیچنگ کی بات کی، اس کے بعد انسان کی کریشن اور تخلیق کی بات کی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. حالانکہ انسان پہلے کریشن ہے نا، بعد میں تعلیم ہے، لیکن یہاں پہ پہلے کیا ذکر کیا گیا؟ تعلیم، علم القرآن، اور پھر کہا گیا کہ انسان کو پیدا کیا. کیوں؟ پہلے استاد بنایا پھر شاگرد بنایا. ہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اور اصل اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن نہیں سیکھیں گے انسان بن نہیں سکتے. بالکل. کیسے انسان بنے گے جب ہم پڑھے لکھے نہیں ہوں گے؟ اور اللہ کی نظر میں پڑھا لکھا صرف وہ ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کر لیجیے. اللہ کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں پڑھا لکھا وہ ہے جسے اس علم کا پتہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا، یعنی قرآن اینڈ سنت.